اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اس سورت دا شان نزول کچھ انج ہے کہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے کچھ دناں دے لئی وہی منقطع ہو گئی نا، کچھ دناں دے لئی وہی آنی بند ہو گئی تے لوگاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تانے دینے شروع کر دیتے، لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خدا نے محمد کریم نو چھوڑ دیتا ہے، لوگاں نے تانے دینے شروع کر دیتے۔ لوگاں نے جڑے آپ دے ساتھی سن سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو بھی تانے دینے شروع کر دیتے، لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا دیکھو جی جس نبی نو تسی سب کچھ مانتے ہو تسا جندے تے سارا کچھ قربان کر دیتا، دیکھو انہاں دے رب نے انہاں نو چھوڑ دیتا ہے کہ تواڈے لئی بھی بہتر ہے، ہن تواڈے کول وقت ہے تسی بھی انج کرو محمد کریم نو چھوڑ دیو۔ جڑے وے لوگاں نے سید ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نو تانے دیتے نا، تے آپ نے پتہ کی فرمایا، آپ دونوں نے یک آواز دے اندر ایک آواز دے اندر پتہ کی کیا، انہوں نے کہا جے کر یار دے نام دا ملے تانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ میرے لوگاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنا شروع کیتا نا کہ اللہ کریم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ اور محمد کریم نو جا کے میرا پیغام سناؤ۔ جڑے ویلے جبرائیل آئے نا انہوں نے آ کے سلام کیا، نال پھر پڑھیا والضحا، اے نبی سونے تواڈا رب تواڈے بارے فرما رہا والضحا، اے محبوب تواڈا چہرہ کیڈا سونا ہے، واللیل اذا سجا، سارو قسم ہے رات دی جڑے ویلے او چھا جاندی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، تواڈے رب نے نہ تانوں چھوڑیا ہے تے تواڈا رب نہ تانوں چھڈے گا۔ ویلیو یہ تے او گل ہو گئی نا کہ سارا علاقہ سارے پنڈ والے سارا ڈیرا یہ کہے دیکھو جی تواڈے یار نے تانوں چھوڑ دیتا ہے تے اوہی یار بندے نو اگلے چوک وچ مل جاوے تے گلے لگا کے کہے بھائی یہ جو سارا پنڈ والے کہہ رہے نا یہ جھوٹ بول رہے نے، میں تینوں کدوں چھڑیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد سونے اساں نہ تانوں چھڑیا وے تے نہ اسی تانوں چھڈاں گے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تواڈے پہلے وقت نالو جڑا آن والا وقت ہوے گا نا وہ زیادہ بہتر ہوے گا، پہلا بھی تواڈا جڑا وقت ہے نا وہ اعلی ہے لیکن جڑا وقت آن والا ہے نا وقت تواڈا مزید اعلی ہوے گا۔ اس کی تسی انج موٹی جی مثال سمجھ لو کہ ٹائم ہو گیا 2:10 ہو گئے نے، یعنی کہ اللہ کریم فرما رہا محبوب 2:10 تواڈا مقام ایتھے، 11 تے ایتھے، 12 تے ایتھے، یعنی جویں جویں وقت ودتا جائے گا اے محمد سونے اسی تواڈا مقام رتبہ بلند کرتے جاواں گے۔ سنگیو اے نے تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہ بارے اللہ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ آؤ سنگیو ذرا چیک کرنے کون تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر والضحا واللیل اذا سجا۔ سنگیو اے نے دوڑے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا اعلیٰ رتبہ عطا کیتا ہے، اور جڑا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے نا، او مقام کسی نے بھی عطا نہیں کیتا۔ اللہ کریم نے جڑی شان محمد کریم نو عطا کیتی ہے، اللہ نے جڑی امت محمد کریم نو عطا کیتی ہے، اللہ کریم نے جڑی کتاب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عطا کیتی ہے، وہ اللہ کریم نے کسی نے بھی عطا نہیں کیتی۔ جو آؤ تکنے ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی کی شان ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو کیڈا حسین و جمیل بنا کے گلیا ہے۔ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے پڑھنے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دیکھنے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، جڑی حدیث ہے نا اے صحاح ستہ دے اندر موجود، لیکن میں اس نو مشکات شریف دے اندر پڑھن لگا وا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، کہنے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیتا، کہ صحابہ اکرام نے بنو حنیفہ سمامہ بن اسال نامی ایک شخص نو پکڑیا، اور پکڑ کے اس نو مسجد کے اندر لے آئے۔ یہ جڑا بندہ سی نا اے یمامہ دا سردار سی۔ صحابہ اکرام جڑے ویلے اس نو پکڑ کے لے کے آئے نا تے مسجد کے اندر لیا کے ایک ستون دے نال باندھ دیتا۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں سمامہ تیرا کی حال ہے؟ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا تے سمامہ جواب دیتا تے نال اے بھی کیا، سمامہ نے کیا، اے محمد کریم اگر تسی میں قتل کر دیتا نا تے میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، اگر تسی میرے تے احسان کیتا تے یقین جانو تسی ایک قدردان بندے تے احسان کرو گے، اگر تسی میں چھوڑ دے وہ تے جو بھی تسی منگو گے میں دوانو دے داں گا، جنہ بھی تسی مال دا مطالبہ کرو میں انہاں مال دوانو دے داں گا۔ پتہ نہیں سی نا کس شخصیت دے نال مخاطب ہے اور کس نو مال دے بارے کہہ رہا ہے، انہاں دا اے فرمان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محمد کریم اگر تسی چاہو تے تواڈے نال سونے دے پہاڑ چلن کرن، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن دنیا نہیں چاہیے، سن آخرت چاہیے۔ سنگیو یاد رکھیا جے، اگر اللہ دی نظر دے اندر اگر دنیا دی مکھی دے پر دے برابر بھی کوئی اوقات ہوندی نا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی اے دنیا دا مال، اے خزانہ، اے بادشاہت اللہ وحدہ لا شریک کدی بھی کافراں نو نہ دیندا۔ ماما بن اسال نے گل کیتی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دی گل دی طرف کوئی توجہ نہ کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر آ کے کیا، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ ماما نے جواب دیتا، اور جواب دے دیا پھر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تسی میں قتل کر دیتا تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، اگر تسا میرے تے احسان کیتا تو تسی ایک قدردان بندے تے احسان کرو گے، اگر تسی مال دا مطالبہ کرو تسی جنہ بھی مال منگو میں تانوں مال دین دے لئی تیار ہاں۔ پتہ نہیں سی نا سمامہ بن اسال نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تے شان ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واللہ موتی انا قاسم، اللہ وحدہ لا شریک نے مینوں خزانے عطا کیتے نے اگے لوگاں دے اندر ونڈنا میں ہاں۔ جڑے ویلے سمامہ بن اسال نے یہ گل کیتی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ بن اسال دی طرف کوئی توجہ نہ کی تھی۔ تیسرے دن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے کیا، ہاں سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ نے پھر کیا، یا رسول اللہ اگر تسا مینوں قتل کر دیتا تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، اگر تسا میرے تے احسان کیتا تو تسی ایک قدردان بندے تے احسان کرو گے، اگر تسا مال دا کوئی مطالبہ کرنا چاہندے ہو جنہ تسی مال منگو گے میں تانوں مال دین دے لئی تیار ہاں۔
دیکھو کیا کنہ نو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مال دے بارے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تے شان ہے وے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے جڑا بھی بندہ چلا جائے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو مالا مال کر دیندا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے جڑا بندہ چلا جائے اللہ وحدہ لا شریک اس نو بادشاہ بنا دیندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس نو شہنشاہ بنا دیندا ہے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، کیا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، اور یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے ذرا مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ تو آڑے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان ہے، جڑا بھی بندہ حضور دے در تے چلا جاوے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو بادشاہ بنا دیندا ہے۔ جڑے ویلے سمامہ بن اسال نے گل کیتی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سمامہ نو کھول دیو، جڑے ویلے کھول دیتا نا کہ سمامہ بن اسال مسجد دی طرف ایک کھجوراں دے چوڑ دی طرف گئے، اتنے جا کے غسل کیتا، غسل کر کے واپس آ گئے، آ کے کیا دیتا اشہد ان محمد رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ میں گواہی دینا وا تسی اللہ دے پکے تے سچے رسول ہو۔ سمامہ بن اسال نے گواہی دیتی یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی ہو، میں تواڈے تے تواڈے رب تے ایمان لے کے آنا وا۔ تے سمامہ بن اسال نے پتہ کی کیا، سبحان اللہ، سمامہ بن اسال نے پتہ کی کیا، سمامہ بن اسال نے ایک کیا یا رسول اللہ توانو ملن تو پہلے، توانو تکن تو پہلے سب تو جندہ مینو چہرہ نا پسند سی نا وہ تواڈا سی، کیونکہ پہلے دوانو تکیا جو نہیں سی، آیا ہے پہلے دوانو تکیا جو نہیں سی، یا رسول اللہ ہن میں دوانو تک رہا وے، ہن میری نگاہ دے اندر میری نظر دے اندر اے محمد کریم تواڈے تو سونا اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ سمامہ بن اسال کہن تے مجبور ہو گیا یا رسول اللہ اللہ نے نہ تواڈے ورگا کوئی بنایا وے تے نہ کوئی تواڈے ورگا میرا رب بناوے گا، تے بلیو آؤ ذرا تکنے آ، جنہ لوگاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی اکھاں دے نال تکیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کی موقف ہے۔ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، کہندے نے کہ میں ایک رات اپنے گھر تو باہر نکلیا، میں کی دیکھیا جڑا چاند ہے نا اپنے پورے جوبن تے وے، میں چند نو تکیا تے نال ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی تکیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ رہے سن، کہندے نے میں کدی چند نو تکنا وا، کدی نبی کریم نو تکنا وا، کدی چند نو تکنا وا، کدی اپنے کریم آقا نو تکنا وا، میں نہ چند بڑا سونا وے لیکن میرا محبوب بھی بڑا سونا ہے، لیکن کہندے نے میں اینڈ تے نتیجہ نکالیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند تو کئی گنا زیادہ خوبصورت نے، انہیں تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے سمامہ بن اسال جڑے ویلے حضور نو تکیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھدا ہی رہ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے کیوں نہ رہندا، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو بڑے کمال حالات والا بنا کے بھیجا سی، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو بڑا حسین و جمیل بنا کے بھیجا سی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، وہ کہنے جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا نا تے میں اپنے ہاتھ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے رکھیا کہیں کر کے جدا کیتا، کہندیاں نے میرے ہاتھ دے وچوں کستوری تو زیادہ پیاری تے میٹھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، کہندے نے میں اس ہاتھ دے نال کم بھی کردی رہی، میں اس ہاتھ نو دھویا، میں نماز سے لئی وضو بھی کیتا،
اور بھی دیگر کم کیتے کہندے نے آخری وقت تک میرے اس ہاتھ دے وچوں خوشبو ختم نہیں سی ہوئی بیلیو اے نے تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے ہی جویں سماما نے دیکھیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا یار جڑا بھی تک لیندا سی نا حضور نو وہ حضور دا ہو کے رہ جاندا سی کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو شانیں اڈیاں عطا کیتیاں سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو مرویے کہتے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے بھی کستوری تو زیادہ پیاری تے مٹھی خوشبو سی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے نے حضور جیسا میں نہ تکیا وے تے نہ قیامت تک کوئی بندہ تکے دا تکے دا کیوں اللہ وحدہ لا شریک نے دوجا محمد بنائے نہیں بیٹیو اے سان تواڈے تے میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واسطے تا سماما نے جدے ویلے تکیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکدا ہی رہ گیا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بہت خوبصورت سی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو بڑا حسین و جمیل بنا کے گلیا سی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کی کہندے ہوندے سن سبحان اللہ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایام وصال آئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھان دا کیا دیکھ لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی موجودگی دے اندر جڑے امام بڑے نے نا وہ دواڈے تے میرے پیر نے وہ دواڈے تے میرے صدیق نے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ وحدہ لا شریک دے پیارے محبوب نے اپنی زندگی دے اندر ہی امام بنا چھوڑیا او ذرا اس گل نو سمجھنے آ بخاری شریف دے اندر ایک طویل حدیث ہے میں صرف اس دا تھوڑا جا حصہ تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام وصال دے اندر سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کیا جاؤ اپنے باپ ابوبکر صدیق نو کہو لوگاں نو امامت کروان جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یا رسول اللہ میرے باپ دا دل بڑا نرم ہے یا رسول اللہ وہ دوڑے مسلے تے کھڑے ہو کے لوگاں نو امامت نہیں کروا سکن گے وہ گر جان گے لہذا تسی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہو وہ لوگاں نو امامت کروان جڑے ویلے آپ نے گل کیتی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی دا اظہار فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جدوں کیا جاؤ جا کے میرے یار صدیق نو کہو لوگاں دی جا کے امامت کروا جڑے ویلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے سن دیکھو امام کون سن ابو بکر صدیق سن پیچھے کون کھڑے سن عمر فاروق کھڑے سن عثمان غنی کھڑے سن مولا علی کھڑے سن سارے صحابی پیچھے کھڑے سن سارے صحابی مقتدی سن تواڈے تے میرے پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بنا چھوڑیا سی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے کہندے نے کہ جڑے ویلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوکاں نو امامت کروا رہے سن نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک دے جڑا پردہ لٹکیا سی اس نو ہٹا کے سبحان اللہ جڑے ویلے اپنے صحابہ نو تکیا نا سارے صحابہ کی کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن نماز کنہ دی پڑھی جاندی ہے نماز اللہ دی پڑھی جاندی ہے ان صحابی نماز پڑھ رہے سن دوران دے نماز جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کیتا نا کہ سارے صحابہ نے بھی اپنا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر دیتا یار میں دسو وہ کیڑا بندہ ہے جڑا صحابہ تو زیادہ شریعت نو جاندا ہوے گا وہ کیڑا بندہ ہے جڑا صحابہ تو زیادہ قرآن نو جاندا ہوے گا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا سب تو زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو سمجھدا ہوے اس سے باوجود صحابہ نے نماز نو چھوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکنا شروع کر دیتا جڑے ویلے تکیا نا تے نال صحابہ پتہ کی کیا سبحان اللہ صحابہ جڑے ویلے رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تکیا نا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے تمام صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈا چہرہ قرآن دے نال مشابہت رکھدا ہے. صحابہ نے یہ عمل کیتا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نو قرآن دے نال تشبیہ دتی نا کہ ایک امام بولیا امام عبد الرؤف المناوی وہ پتہ کی کہندے نے جو صحابہ نے کیا سی نا حق کیا سی صحابہ نے سچ کیا سی کیونکہ اللہ دی اس دھرتی تے اللہ دی اس زمین تے اگر کوئی ایسی شخصیت ہے نا جنہاں نے اللہ نو تکیا ہے وہ تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شخصیت ہے. بیلیو اے سن تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہاں نو صحابہ کہندے سن کہ حضور دا جڑا چہرہ ہے نا قرآن دے نال ملدا ہے. اس واسطے تا سمامہ نے جڑے ویلے تکیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکدا ہی رہ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکدا کیوں نہ رہ جاندا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو خوبصورتی بڑا بنایا سی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ کریم نے جننے بھی نبیاں نو دنیا تے مبعوث کیتا ہے نا اللہ کریم نے سارے نو بڑا سونا چہرہ دے کے بھیجا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے تمام نبیاں نو سونی آواز دے کے گلیا ہے یہاں تک کہ تواڈے کریم آقا نو بھی اللہ نے خوبصورت آواز اور سونا چہرہ دے کے گلیا ہے. اس واسطے تا سمامہ نے جڑے ویلے تکیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکدا ہی رہ گیا تکدا کیوں نہ رہ جاندا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو شاناں ہی بڑیاں عطا کیتیاں سن. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہندے نے میں اپنے گھر تو نکلیا عشاء دی نماز پڑھن دے لئی جڑے ویلے مسجد دے اندر پہنچیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ التین دی تلاوت فرما رہے سن. کہندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تلاوت نہ میں پہلے کبھی سنی سی اور میں یقین نال کہہ سکنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خوبصورت قرآن کوئی اور شخصیت نہیں پڑھ سکتی. میرا وجدان یہ کہندا ہے صحابی نے یہ کیا ہوئے گا یا رسول اللہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے نے قرآن دی وجہ دے نال وہ سارے لوگ سونے لگتے نے. یا رسول اللہ جڑے ویلے تسی قرآن پڑھتے ہو قرآن سونا لگتا ہے. اس راستے دا سمامہ بن اسال جی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکیا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ہو کے رہ گیا. اگے سمامہ بن اسال پتہ کی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے من تمام دیناں تو جڑا ناپسند دین سی نا یا رسول اللہ وہ تہاڈا سی لیکن ہن تمام دیناں تو سب تو جڑا خوبصورت دین لگدا ہے نا وہ یا رسول اللہ تہاڈا ہے. سمامہ بن اسال کیوں نہ کہندے یا رسول اللہ تہاڈا دین سب تو زیادہ سونا ہے کیونکہ یہ تا دین ہے جنہاں نے آ کے غریباں نو سہارا دیتا جنہاں نے آ کے بیوہ عورتاں دی عزت بیوہ عورتاں دا مقام لوگاں نے سامنے واضح کیتا. وہی تا دین ہے جس نے والدین دی شان آ کے بیان کیتی. وہی تا دین ہے جن دی وجہ تو ہر ایک بندے نو شان ملی. یہی تا دین ہے جس نے والدین نو آ کے شان دیتی. پہلے لوگ کی کرتے سن اپنے والدین منڈیاں جا کے ویچ آندے سن. قرآن نے آ کے دسیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دسیا نا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. لوگ کی کرتے سن اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتے سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے لوگوں نے دسیا اے لوگو بیٹی پیدا ہوئے تے پریشان نہیں ہونا. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے ساڈے دین تو پہلے میں اپنے محبوب نو کلن تو پہلے لوگاں دا جڑا حال سی نا اللہ وحدہ لا شریک نے خود بیان کیتا. اللہ فرماندا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اسلام تو پہلے
دین آن تو پہلے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے جس بندے دی آنی بیٹی پیدا ہوندی سی نا ان بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی سی ظل وجہو مسودہ وہو کظیم اس بندے دا منہ سیاہ ہو جاندا سی اس بندے دا منہ کالا ہو جاندا سی اندا آئے میرے نال کی بن گیا میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کے دسیا اے لوگو پریشان نہ ہویا کرو اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹی نو رحمت بنا کے گلے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دسیا نا اے لوگو اللہ کریم جس بندے نو دو بیٹیاں عطا کیتیاں اس بندے نے صحیح انہاں دی پرورش کیتی اس بندے نے صحیح انہاں دے حقوق ادا کیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دے دیہڑے وہ بندہ میرے نال ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انگلیاں دا اشارہ کر کے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جویں دو انگلیاں نال نال دے نا وہ بندہ کل قیامت دے دیہڑے میرے نال ہوئے گا جس بندے نے اپنی بیٹیاں دی صحیح پرورش کی تھی میاں اے اوہی دین ہی جن دی وجہ تو ہر ایک بندے نو عزت ملی جن دی وجہ تو اج بیٹی نو عزت ملی او بیٹی جس کو لوگ زندہ درگور کر دے سن او بیٹی جس کو لوگ دیکھنا پسند نہیں سن کرتے دین نے آ کے اس کو عزت دیتی اج جو بیٹی کہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے اج جو بیٹی کہے کہ میں شریعت دے تابع نہیں رہ سکتی شریعت نے میرے سر تے پردہ رکھ کے ایک بوجھ میرے تے ڈال دیتا ہے اس بیٹی نو یہ دیکھنا چاہیے میری اس بہن نو یہ دیکھنا چاہیے اسلام تو پہلے تیری اوقات کی سی اسلام تو پہلے تیری وقت کی سی اگر اسلام نہ ہوندا چاہے تیری عزت نہ ہوندی اسلام نے آ کے دسیا ہے اور پردے دا حکم بھی اسلام نے دیتا ہے اے او دین ہے جڑا خوبصورت ہے اس واسطے تھا سمامہ بن اسال جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا انہاں نو پتہ چلیا تے دین دا ہو کے رہ گیا تے سمامہ بن اسال اگے پتہ کی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈا شہر پہلے مینوں تمام شہراں تو برا لگدا سی یا رسول اللہ ہن تہاڈا شہر مینوں تمام شہراں تو خوبصورت لگدا ہے سمامہ بن اسال یہ کیوں نہ کہندے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا لا اقسم بهذا البلد مینوں مکہ شہر دی قسم ہے یا اللہ مکہ شہر دی قسم کیوں اٹھائیا یا اللہ اتنے تیرا گھر ہے تاں اٹھائیا یا اللہ حجر اسود ہے تاں اٹھائیا مقام ابراہیم ہے تاں اٹھائیا یا اللہ اتنے صفا مروہ ہے تاں اٹھائیا اللہ فرماندا نا یا اللہ پھر قسم اٹھان دی وجہ کی ہے اللہ فرماندا وانت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قسم اٹھان دی وجہ ہے کہ اوتھے میرا محبوب رہندا یو اس واسطے تا سمامہ نے کیا یا رسول اللہ ہن تہاڈا شہر من تمام شہراں تو سونا لگدا ہے اگے سمامہ بن اسال نے کیا یا رسول اللہ میں عمرہ کرن دی غرض دے لئی آ رہا سا تے تہاڈے غلاماں نے مینوں پکڑ لیا سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا سمامہ تین چھٹی ہے اجازت ہے جا تو عمرہ کریا جڑے ویلے سمامہ مکہ پہنچے نا سبحان اللہ جڑے ویلے پہنچے نا تو لوگوں نے پتہ کی کیا لوگوں نے کیا سمامہ سنیا میں تو دین تو پھر گیا تو اپنے اباؤ اجداد دا دین چھڑ دیتا ہے تو گمراہ ہو گیا سمامہ بن اسال انہوں نے پتہ ہے کی کیا انہوں نے کیا سنگیو وان کی دسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے اندر آن تو پہلے میں گمراہیاں سا میں بٹیا سا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو تھام کے میں دنیا تے آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو تھامیا ہے تے میں کامیاب ہو گیا وا اور میرا ایک اور اعلان بھی سن لو جنی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم نہ ہویا میں تواڈے لئی گندم دا ایک دانہ بھی نہیں بیچنا ویڈیو اے سن سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تکیا تے کہن تے مجبور ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا
سونا کوئی بھی نہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو تکیا تے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین تو سونا کوئی دین نہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر نو تکیا تے کہتے مجبور ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر جیسا کوئی شہر نہیں کیوں نہ کہندے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو سونا ہی بڑا بنایا ہے اس واسطے ہی تھا اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا